25,698 تقریباً یہ اس سکیم کے تحت وہ آج کی سعادت حاصل کر سکیں گے. ان کا کوٹا اتنا ہی ان کو ملا ہے. تو اس کے علاوہ اب ہم نے 12 جب سے ہم آئے ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں. 12 ان کو خطوط بھی لکھے کہ آپ اس ٹائم تک یہ جو ریکوائرمنٹ ہے پوری کریں اور اس میں مزید اگر تاخیر ہوں گے تو شاید آپ کا کوٹا متاثر ہوگا, اس کو کوٹا آپ کا کم کر دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں یہ جو انہوں نے یہ تھی سر یہ ڈیٹ جو لائن آپ نے دی جو اشتہار نہیں سر یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے جو ہاں یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. یہ جو بھی اس کی تعلیمات کے مطابق تھی یہ ڈیٹ ہیں اس پر فلاں ڈیٹ اس میں باقاعدہ دی ہوئی تھی. اور مجھے وہاں پر سعودی وزیر سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک ایگریمنٹ بتایا کہ آپ کی جو وزارت حج نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس میں یہ ٹائم رکھا ہوا تھا اور انہوں نے سائن کیا ہے اور اس میں ہمارے ڈی جی کا بھی دستخط تھا, ہمارے جیس کا بھی دستخط تھا اور اس کے ساتھ ہوپ کا نمائندہ وحید بٹ صاحب ہے ان کی طرف سے وہ تھا, اس نے بھی اس پر سائن کیا ہوا تھا کہ بالکل ہم اس پر ایگری کرتے ہیں, ہم کریں گے. تو یہ ایک ذمہ داری مقصد کہنے کا تھا کہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا عذر معذرت کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. جو ایک منسٹری کی ذمہ داری تھی ان کو آن بورڈ کرتے ہوئے اپنے ساتھ رکھتے ہوئے سارے پروسیس کیا اور اس پر مطلب ہے ان کو پہلے ہی سے ہدایات مل چکی تھی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی جس وقت وقتاً فوقتاً وزارت کی طرف سے یہ باقاعدہ اشتہار بھی دیے گئے کہ پورے لوگوں کو بھی اطلاع دی گئی کہ تمام حاضرین حج کسی جگہ اگر کوئی بھی بکنگ کرتا ہے اس میں بھی باقاعدہ وہ اپنی تصدیق کر کے بکنگ کرے کہ آیا ان کو اجازت ملی ہے یا نہیں ملی. اگر وہاں سے اجازت نہیں ملی تو ایسی کمپنی میں آپ بکنگ نہ کریں. کوٹا ہے کہ نہیں, کوٹا ان کا ہے یا نہیں ہے. کوٹا یعنی چونکہ یہ سارا اس پر لسٹ ہم نے دی تھی کہ اس کے لسٹ ان کو سب کو دے دی تھی کہ ان کو کوٹا ملا ہے باقی نہیں ملا. اس میں اشتہار میں باقاعدہ ساری چیزیں دی تھی. تو اس وجہ سے ہمیں ضرور اس بات کا احساس ہے کہ یہ گورنمنٹ پاکستان کو جو کوٹا ملا تھا اور یہ پاکستان کے حاجی ہیں ان کو جانا چاہیے تھا, لیکن بعض لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے. اور جس کی بھی غفلت کوتاہی ہوئی ہے اس پر تو گورنمنٹ انشاءاللہ کارروائی کرے گی. پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی ہے. وہ کمیٹی جو ہے انکوائری کر رہی ہے, اس کی رپورٹ آئے گی تو اس پر جو بھی کارروائی اس پر عمل درآمد ہوگا. اب چونکہ میں وہاں گیا تھا, میں نے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں نے وہاں انتظامات دیکھے. مدینہ پاک میں الحمدللہ 100% ہمارے حاجی جو ہیں وہ مرکزیہ میں رہائش پذیر تھے. اس میں 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوٹلز وغیرہ تھے جن کی قسمت آئی. کسی نے 5 سٹار میں رہے, 3 سٹار میں, 4 سٹار میں. تاہم حجاج صاحبان بڑے خوش تھے, میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں. کھانے کا جو انتظام تھا وہ بھی میں نے دیکھا, وہ بڑے مطمئن تھے. پھر اس کے بعد میں مکہ مکرمہ گیا تو بہت کم حاجی اس وقت گئے ہوئے تھے, 4-5 ہزار حاجی وہاں سے مدینہ شریف سے گئے تھے. کوئی اس کے بعد فلائٹ ابھی شروع ہوئی تھی جدہ سے, میں نے ریسیو کیا تھا. وہاں ہمارے پوری حج مشن کے لوگ بھی تھے, وہاں ہمارے کونسلیٹ کے لوگ بھی تھے, انہوں نے خوش آمدید کیا. اور سعودی جو وہاں کے مقامی جو تھے انہوں نے بھی ہمارے حاجیوں کو ویلکم کیا. تو وہاں پر جو بلڈنگ وغیرہ وہ بھی خرید لیے اور اس کے ساتھ جو کیٹرنگ وغیرہ کے لیے اس کے بھی انتظامات وغیرہ کیے. اور مشاعر میں بھی جو ایک ذمہ داری جس کمپنی کی ذمہ داری لگائی تھی وہ بھی کام کر رہی تھی. تو 2-3 دن میں وہاں رہا. الحمدللہ کہ تمام ہمارے حاجی, یہ آج کی نہیں پہلے سے سرکاری حج سکیم کے تحت جو جائیں گے اس کی ایک ہی کیٹیگری ہے اور وہ عزیزیہ میں. اکثر ہمارے حاجی جب میں پہلی دفعہ بھی تھا اس وقت سے عزیزیہ میں رہتے اور بطہ قریش نام جگہ, یہ 2 سائڈ ہیں ہمارے حاجی. یہ حرم شریف سے دور ہے لیکن بسیں آتی, لیکن اس کے لیے بسوں کا انتظام کیا ہے
اور بسیں آگے مطلب ایک سٹاپ تک پہنچاتی ہیں. اس کے بعد سعودی گورنمنٹ کی بسیں ہوتی ہیں, تمام دنیا بھر کے حاجیوں کے لیے یہ انتظام ہے. آگے ان کی بسوں میں وہ سفر کرتے ہیں, حرم شریف تک پہنچایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ان کے انتظامات ہوئے. اور باقی جو تقریباً 8-9 سیکٹر ہیں ہمارے حاجیوں کے مختلف سیکٹروں میں, جو ہر سیکٹر میں ڈسپنسری کا بھی انتظام کیا ہے, اور ایک ہسپیٹل ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا میڈیکل مشن بھی پہنچ گیا تھا, اس کو بھی میں نے وزٹ کیا. پھر ہم نے میڈیسن یہاں سے جتنی بھیجی ہیں وہ بھی پہنچ گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کا جس کو ٹھیکہ دیا ہے, وہاں ہم نے ان کو یہ تاکید کی تھی کہ ٹرانسپورٹ جس کی اس کی ذمہ داری ہو, اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے. اور جو حاجی اپنی بلڈنگ سے ان کو اٹھایا جائے, جہاں تک اگر ممکن ہے کسی جگہ اگر بڑی گاڑی نہیں جا سکتی تو اس کا انتظام کیا جائے نزدیک ترین سے. تو یہ چونکہ ہمیں اس چیز کا احساس اس وجہ سے بھی رہا ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک میری یہ ذمہ داری تھی الحمدللہ کہ مجھے کافی اس حوالے سے ایک تجربہ بھی رہا ہے. اور پھر ہم ہی نے یہ اس طریقے سے کیا تھا کہ ایک ہی کیٹیگری ہم رکھیں گے تاکہ سب کے لیے ایک قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں, انتظامات کیے جائیں. اور پھر اس کے ساتھ جو جہاں ان کی رہائش بھی ہوگی وہ بھی تقریباً ایک ہی قسم کی ہوگی. تو اس وقت تک ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں, ڈیلی جو ہمارے معاونین اور باقی سٹاف جو گیا ہوا ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, بلکہ وزٹ کر رہے ہیں, رپورٹیں بھی بھیج رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی وہاں پر تکلیف ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے باقاعدہ کہ وہ جو منسٹری کا سٹاف بھی گیا ہوا ہے وہاں, آج مشن کے لوگ ہیں, ڈی جی وہاں ہیں, تو وہ اس کے جو شکایت سنیں اس کو حل کریں, موقع پر حل کریں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی شکایت ہے تو ڈائریکٹ ابھی ہم تک بھی پہنچتی ہیں, تو سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, سیکرٹری صاحب بھی فوری طور پر اس کو مطلب ریڈریس کرتے ہیں. کوئی مجھے اگر پہنچتی ہے ہم بھی بھیجتے ہیں. تو اس میں ہمارے جتنے بھی حاجی گئے تو ان کے لیے ہم نے وہاں پر جو انتظام کیا ہوا ہے, جو اس کے ساتھ کیا نام ہے اس کا ایپ جو ہر ایک اس کو دی گئی ہے, اس میں جی پاک حج ایپ, ہاں پاک حج ایپ, اس میں ساری چیزیں انفارمیشن اس میں شامل ہے. اور جو اگر نہیں سمجھ سکتے تو اس کے ساتھ جو ٹرینڈ قسم کے لوگ بھی وہاں بھیجے ہوئے ہیں, جو حرم شریف میں بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور جو باہر جو بلڈنگیں ہیں مختلف جگہوں میں ان کی بھی ذمہ داری, ڈیوٹیاں لگی ہیں, وہ ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں. یہ پاک حج ایپ جو ہے باقاعدگی سے وہ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. تاہم ابھی تقریباً آج 23 تاریخ ہے, چند دن رہ گئے حج کو, اور ہماری کوشش ہے کہ ہر جو پاکستانی کے حاجی ہیں ان کو سہولیات فراہم کی جائیں, ان کی دیکھ بھال کی جائے, اور ان کے لیے جتنے بھی ممکن ہو سکے ان کے انتظامات اچھے کیے جائیں. اور جہاں سے کسی کو اگر کوئی ایسی کوئی بات ان کی ضرورت کے مطابق کوئی بات وہ ڈیمانڈ کریں گے, انشاءاللہ جو جائز ہے ان کو پوری بھی کی جائے گی, اور اس میں کوئی لہت و لال انشاءاللہ نہیں ہوگی. تاہم آج چونکہ تقریباً ہمارا جو حج آپریشن ہے یہاں سے تقریباً اب آخری چند دن رہتے ہیں, 31 تاریخ تک آخری فلائٹ, جی سر 31 تاریخ تک ہماری آخری فلائٹ ہوگی یہاں سے. اور آج 23 سے تقریباً جو 5-6 دن رہتے ہیں اس میں فلائٹیں مختلف جگہوں سے جا رہی ہیں. پی آئی اے, سعودی ایئر لائن, اور اس کے ساتھ اور کون سی ایئر لائن ہے سر؟ ایئر سیال اور ایئر بلو. یہ ان ایئر لائنز کے ذریعے ہمارے حاجی سیرین تو سفر کرتے ہیں. سب سے پہلے جو سٹارٹ کیا تھا ہمارے حاجی زیادہ مدینہ شریف گئے تھے, اور اس کے بعد ابھی جو مکہ مکرمہ میں جو فلائٹیں شروع ہوئی جدہ, تو جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ حج کے بعد وہ جو حاجی ہیں پھر حج کے بعد مدینہ شریف جائیں گے. جو مدینہ پاک گئے تھے تو انہوں نے زیارت کی, وہ وہاں سے مکہ مکرمہ جائیں گے, واپسی ان کی جدہ ایئرپورٹ سے ہوگی.
जो जद्दा जाएंगे वो हज के बाद मदीना पाक जाएंगे, ज़ियारत रोज़ा पर हाज़िरी देकर उसके बाद वहाँ से वापस होंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है और तकरीबन इसके मुताबिक जितने भी अगर इंतज़ामात वजारत मजहबी अमूर कर सकती थी उन्होंने किए भी हैं। यहाँ से जो SDS के लोग थे वो भी गए, बाकी मावनीन भी गए, ये सारी एक प्रोसेस के तहत किया है। तो जो मावनीन है उसमें NTS के ज़रिए सिलेक्शन हुई उनकी, यानी ये पिछले साल भी शायद हुई लेकिन पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा NTS के ज़रिए सिलेक्शन हुई और उनके ज़रिए जो उसको सेलेक्ट हुए हैं तो फिर उन्हीं को भेजा गया है और उसमें जो उस क्राइटेरिया के मुताबिक आया है, जो सिलेक्शन हुई है मेरिट के मुताबिक आया है तो वो उसके मुताबिक उसको उस ड्यूटी के लिए भेजा गया है। मेरा ख्याल है NTS का मकसद यही होता है कि किसी की ज़ाती मतलब पैकेज चूज़ की बात नहीं होनी चाहिए, इसीलिए NTS रखा है। और इसके साथ जो मिनिस्ट्री के लोग हैं वो हर साल जाते हैं, उसमें मतलब ज़ाहिर है उसमें भी एक तरीका है, कोई एक साल अगर नहीं गया तो दूसरे साल जाएगा और कारकर्दगी की बुनियाद पर वो जाएगा। और वो लोग जो यहाँ से सिलेक्ट भी हुए थे वो कुछ लोग चले गए, कुछ जा रहे हैं और इसी तरीके से वजारत का ये काम है, उसकी एक ज़िम्मेदारी है। अगर उसको ये स्टाफ मिला है उनकी सबसे पहली और बुनियादी ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि वो सारी हाजियों की खिदमत भी करें, वो जाएं भी, देखें भी, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी ने कोई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो वजारत उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले सकती है। सरदार साहब आपने जैसे कहा कि आप जब गए थे तो 5,000 हाजी थे मक्का में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो।